ہزار داستان ایپیسوڈ 8۔ کمال رائے ابھی اسپتال میں ہی تھا۔ اسے سکون بخش دوائیں دی جا رہی تھیں۔ اس علاج سے اسے اتنا فائدہ ہوا کہ وہ اپنی دنیا میں لوٹ آیا، لیکن اب اس نے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بالکل خاموش بیٹھا خلاؤں میں گھورتا رہتا۔ ڈاکٹروں نے چند دن اسپتال میں رکھ کر اسے گھر منتقل کرنے کا مشورہ دیا تاکہ وہ گھر میں رہ کر معمول کی زندگی کی طرف لوٹ جائے۔ روشن رائے اور نفیسہ بیگم اپنے بیٹے کو روشن گوٹھ لے گئے۔ ڈیفنس کے بنگلے میں اسے تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا اور نفیسہ بیگم یہاں رہنے کے لیے تیار نہ تھی۔ کمال رائے اپنے کمرے میں جیسے قید ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتا ہی نہ تھا۔ نفیسہ بیگم اس کے کمرے کے چکر لگاتی رہتی تھی۔ اس کا کھانا پینا سب کمرے میں ہی تھا۔ وہ اپنی ماں سے صرف سلام کی حد تک گفتگو کرتا تھا۔ ماں کمرے میں آ جاتی تو وہ اسے سلام کر کے کمرے کا کوئی گوشہ پکڑ لیتا اور وہاں بیٹھ کر اپنی ماں کو خالی خالی نظروں سے دیکھتا رہتا۔ اس نے ماروی کی لاش دیکھ کر اپنی ماں سے کسی قسم کا شکوہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ماں کے ساتھ تو اس نے اتنی رعایت رکھی تھی کہ اسے سلام کر لیتا تھا اور اپنے کمرے میں برداشت کر لیتا تھا، لیکن باپ کے ساتھ اس نے کسی قسم کی گفتگو بھی روا نہیں رکھی تھی۔ ابتدا میں روشن رائے ایک دو مرتبہ اس کے کمرے میں آیا تھا تو وہ منہ پھیر کر اپنے کمرے سے نکل گیا تھا اور اس وقت تک واپس نہیں آیا تھا جب تک اسے یقین نہ ہو جاتا کہ روشن رائے اس کے کمرے سے جا چکا ہے۔ بیٹے کا رویہ دیکھ کر روشن رائے نے خود اس کے کمرے میں آنا ترک کر دیا تھا۔ نفیسہ بیگم منت سماجت کر کے کمال رائے کو حویلی کے باغ میں لے جاتی تھی۔ وہ ماں کے اصرار پر چلا تو جاتا تھا، لیکن آرام کرسی پر بیٹھ کر نیلگوں آسماں کو تکے جاتا تھا۔ اس دوران نفیسہ بیگم اس بات کا پورا خیال رکھتی کہ روشن رائے اس طرف نہ آ نکلے۔ روشن رائے کو اپنے دھندوں سے ہی فرصت نہ تھی۔ آج کل وہ ماروی کے قتل کا انتقام لینے کے لیے سرگرداں تھا۔ ماروی کی قالین میں لپٹی ہوئی لاش اس کی انا کا مسئلہ بن گئی تھی۔ روشن رائے عجیب مزاج کا شخص تھا۔ یہ وہی ماروی تھی جسے اس نے بے آب و گیا صحرا میں چھڑوا دیا تھا تاکہ وہ بھوکی پیاسی چل بسے اور ریت کے ٹیلے اس کی قبر بن جائیں۔ اس نے جان بوجھ کر ماروی کے قتل کا باقاعدہ انتظام کیا تھا۔ وہی ماروی جب اسے قالین میں لپٹی لاش کی صورت میں ملی تو اس کا انتقامی جذبہ ایک دم بیدار ہو گیا۔ ماروی اس کی بہو تھی اور دشمن نے اسے قتل کر دیا تھا۔ اس کے قتل کا بدلہ تو اب بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اب وہ ہر وقت انتقام کی آگ میں جلتا رہتا تھا اور سوچتا رہتا تھا کہ راجہ سلیم سے ماروی کے قتل کا انتقام کس طرح لیا جائے۔ سوچتے سوچتے بالآخر وہ اسی نتیجے پر پہنچا کہ راجہ سلیم کے بیٹے کو اغوا کروا لیا جائے۔ اس سے پہلے وہ اسی بیٹے کی بیوی کو ڈاکوؤں سے خرید چکا تھا اور اسے قتل کروا چکا تھا۔ اب اس نے راجہ سلیم کے بیٹے نسیم کو براہ راست اغوا کروانے کا منصوبہ بنایا۔ روشن رائے کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ اس کے ہاتھ کراچی تک پھیلے ہوئے تھے۔ رولی اور ہولی اگرچہ بڑے کام کے آدمی تھے، لیکن وہ محض ان پر اکتفا نہیں کرتا تھا۔ اس نے اس مرتبہ رولی اور ہولی کو ہوا بھی نہ لگنے دی اور اپنے اوپر کے بندوں سے نسیم کو اغوا کروا لیا۔ یہ اغوا برائے تاوان نہ تھا بلکہ اغوا برائے انتقام تھا۔ لہٰذا اغوا کے 2 دن بعد ہی اسی قالین میں نسیم کی لاش لپٹوا کر اس کی حویلی کے بڑے دروازے پر رکھوا دی اور موبائل پر ویسا ہی زہر بھرا کہکار راجہ سلیم کو سنا دیا جیسا اس نے ماروی کی لاش بھیج کر سنایا تھا۔ روشن رائے کے دل میں جیسے ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ اسی خوشی میں چومتا ہوا وہ کمال رائے کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ نفیسہ بیگم اس وقت کمرے میں موجود تھی۔ وہ اپنے شوہر کو بیٹے کے کمرے میں پا کر حیران رہ گئی۔ کمال رائے کی نظر جیسے ہی اپنے باپ پر پڑی، وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ روشن رائے ایک دم اس کے سامنے آ گیا اور کہا لگا کر بولا، بس بیٹا 1 منٹ، خوشی کی خبر سنتے جاؤ۔ کمال رائے پھر بھی نہ رکا تو روشن رائے نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور جلدی سے بولا،
میں نے ماروی کا انتقام لے لیا ہے۔ میں نے قاتل کے بیٹے کو قتل کروا کر اسی قالین میں اس کی لاش بھجوا دی ہے۔ بیٹا اب تو تم خوش ہو نا؟ اس خبر سے کمال رائے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ روشن رائے سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ خوش ہو جائے گا اور اس سے گفتگو شروع کر دے گا۔ اس خبر کو سن کر اس نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو چھڑائے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ روشن رائے حیران و پریشان ہو کر نفیسہ بیگم کو دیکھنے لگا۔ نفیسہ بیگم نے بھی اس کے اس کارنامے پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ روشن رائے کمرے میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ وہی حال نما کمرہ جس کی دیواروں میں بے شمار طاق بنے ہوئے تھے اور ان طاقوں میں بے شمار چھوٹے چھوٹے مجسمے کھڑے تھے۔ کمرے کے عین وسط میں ایک کالی چادر پر برہا بیٹھی تھی۔ اس کے کچھ فاصلے پر دو چار چھوٹے بڑے سانپ ادھر ادھر لہرا رہے تھے، لیکن ان میں کوئی نزدیک آنے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ برہا بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا بھوک کے مارے برا حال تھا۔ جب وہ رو رو کر ہلکان ہونے لگی تو اس بڑے کمرے کے چاروں دروازے ایک دم کھلے اور ان دروازوں سے اچانک تیز ہوا اندر داخل ہوئی۔ اس ہوا میں ایک مہک سی رچی تھی، ایک خاص مہک۔ برہا روتے روتے ایک دم چپ ہو گئی، پھر ہوا ایک دم ساکت ہو گئی۔ برہا پھر رونے لگی۔ تب اچانک 3 دروازے دھاڑ دھاڑ بند ہوئے اور چوتھے دروازے سے تیو اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کالی ٹرے تھی۔ اس ٹرے میں ایک سفید پیالہ ایک پلیٹ سے ڈھکا ہوا رکھا تھا۔ تیو شان بے نیازی سے چلتی ہوئی برہا کے پاس پہنچی، ٹرے کالی چادر پر رکھی۔ برہا تیو کو دیکھ کر ایک دم چپ ہو گئی اور خوشی سے اپنے ہاتھ چلانے لگی۔ برہا کی آنکھیں ٹرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح وہ اس پیالے پر ٹوٹ پڑے۔ صبر برہا صبر، تیو نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اور وہ سفید پیالہ ٹرے سے اٹھا کر اس کے منہ سے لگا دیا۔ اس میں کوئی شربت جیسی چیز تھی۔ برہا نے اس شربت کو جلدی جلدی بڑی بے قراری سے پی لیا۔ اس شربت کے پیتے ہی اس پر نشہ سا چھا گیا اور وہ تیو کی گود میں بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ برہا کے سوتے ہی نینی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے برہا کو تیو کی گود سے اٹھا لیا اور کندھے سے لگا کر ایک بند دروازے کی طرف بڑھی۔ جب وہ دروازے کے نزدیک پہنچی تو وہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور نینی کمرے سے نکل گئی۔ نینی کے کمرے سے نکلتے ہی دروازہ کھٹاک سے دوبارہ بند ہو گیا۔ آج کی رات روشن رائے پر بہت بھاری تھی۔ شام سے ہی اس کا دل اچاٹ تھا۔ اس نے اپنے دوستوں میں بیٹھ کر تاش کھیلے تھے، پینے پلانے کا چکر بھی چلایا تھا، رات کو رقص و سرور کی محفل بھی جمائی تھی، لیکن دل تھا کہ کسی طور بہلتا ہی نہ تھا۔ دل پر ایک بوجھ سا تھا۔ یہ ایک نامعلوم بوجھ اسے ایک دم اداس کر دیتا تھا۔ کہکہا لگاتے لگاتے اچانک اس کے دل پر مردنی سی چھا جاتی۔ ایک طرف تو اس کے دل پر اداسی چھائی تھی، دوسری طرف وہ ایک اور الجھن کا شکار تھا۔ اچانک بیٹھے بیٹھے اسے اپنی ٹانگ پر کوئی رسی سی لپٹی اور رینگتی محسوس ہوتی تھی۔ اسے فوراً سانپ کا خیال آتا۔ وہ گھبرا کر اپنی ٹانگ اٹھا لیتا۔ اس کے دوست اس کی اس حرکت پر حیران ہو کر دیکھنے لگتے۔ کیا ہوا؟ کوئی پوچھتا۔ او کچھ نہیں سائیں، ٹانگ پر کوئی چیز چلتی ہوئی محسوس ہوئی، روشن رائے جواب دیتا۔ بات آئی گئی ہو جاتی، لیکن روشن رائے اچھی طرح جانتا تھا کہ آج کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس کا دل ہولنے لگتا تھا، جانے کیا ہونے والا تھا۔ آج کی رات اس پر بہت بھاری تھی۔ بڑے ہال نما کمرے کے چاروں دروازے بھی یک وقت کھلے۔ ہوا کے تیز چکر اندر داخل ہوئے۔ اس تیز ہوا میں ایک مہک سی رچی ہوئی تھی، ایک عجیب مہک۔ اس بڑے کمرے میں اس وقت کوئی نہ تھا۔ ہوا کے بند ہونے کے بعد ایک دروازے سے ایک شخص بڑے شاہانہ انداز میں چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک زرق برق سنہری ریشمی چادر اپنے جسم سے لپیٹ رکھی تھی۔ سر پر ایک سنہری سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔
اس سانپ کی آنکھوں میں ہیرے جیسی چمک تھی اور وہ اس کے سر پر کچھ اس انداز سے لپٹا ہوا تھا کہ وہ سر کا تاج معلوم ہوتا تھا۔ اس سانپ کے علاوہ ایک کالے رنگ کا سانپ اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ اس شخص کے پیروں میں کوئی جوتا نہ تھا، اس کے پاؤں چھوٹے اور خوبصورت تھے۔ اس شخص کے داخل ہونے کے بعد اسی دروازے سے اس کے پیچھے چلتی ایک خوبصورت عورت داخل ہوئی۔ یہ بھی اس شخص کی طرح زرق برق لباس میں تھی۔ ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی کمرے کے 3 دروازے ایک کے بعد ایک بند ہو گئے، بس ایک دروازہ کھلا رہ گیا۔ وہ شخص بڑی شان بے نیازی سے چلتا دیواروں میں بنے طاقوں کی طرف بڑھا۔ وہ ان طاقوں میں رکھے مجسموں کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر وہ ایک طاق کے سامنے رک گیا۔ وہ خوبصورت عورت بھی اس کے ساتھ رک گئی۔ اس شخص نے سامنے طاق میں رکھے ایک مجسمے کو اٹھایا۔ وہ کسی نوجوان کا مجسمہ تھا۔ پھر اس نے اس مجسمے کو 2-4 قدم آگے بڑھ کر ایک طاق میں رکھ دیا۔ اس طاق میں پہلے ہی ایک نوجوان لڑکی کا مجسمہ موجود تھا اور پورے کمرے میں یہ واحد طاق تھی جس میں اب 2 مجسمے تھے۔ پرمان، تو نے یہ بہت اچھا کیا، میں تیرے اس فیصلے سے بہت خوش ہوں۔ اس خوبصورت عورت نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن پراسرار قوتوں کے مالک اس بستی کے راجہ پرمان نے اس عورت کی بات کو انسنا کر دیا۔ اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، وہ اپنے کام میں مگن رہا۔ اس نے آگے بڑھ کر 1-2 مجسموں کی طاقیں تبدیل کی۔ ابھی وہ اس کام میں مشغول تھا کہ اچانک تیوہ اس کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہے؟ تیوہ کو دیکھ کر پرمان کے ساتھ آنے والی عورت کی پیشانی پر ایک دم بل پڑ گئے۔ اسے تیوہ کی آمد سخت ناگوار گزری تھی، اسی لیے اس نے اسے دیکھتے ہی اپنی ناگواری کا اظہار کر دیا۔ پرمان، جو اس وقت ایک مجسمہ طاق سے اٹھا رہا تھا، ایک دم رک گیا۔ اس نے گردن گھما کر پہلے اپنے ساتھ آنے والی عورت کو دیکھا اور پھر تیوہ پر نظر ڈالی۔ رانی ملائکہ! پرمان کے انداز میں سانپ کی سی پھنکار تھی۔ تیوہ کو آنے دو۔ آ تو گئی، اور کیسے آئے گی؟ رانی ملائکہ نے بڑی نخوت سے کہا۔ ہاں تیوہ، اس وقت تمہیں یہاں کیا چیز لے آئی؟ تم جانتی ہو یہ فیصلے کا وقت ہے۔ جانتی ہوں پرمان، معافی کی خواستگار ہوں، وہ بہت ادب سے بولی۔ جاؤ، معاف کیا۔ راجہ پرمان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ ایک فیصلہ کروانا ہے پرمان؟ تیوہ کی ہمت بڑھی۔ اب تیرا اتنا حوصلہ ہو گیا کہ تو اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے اندر آنے لگی؟ رانی ملائکہ غصے سے بولی۔ رانی ملائکہ! پراسرار قوتوں کے مالک پرمان نے اسے خشمگی نگاہوں سے دیکھا۔ خاموشی اختیار کر۔ رانی ملائکہ کے سامنے تیوہ کی حیثیت ہی کیا تھی؟ وہ محض ایک راج نرتکی تھی، لیکن پرمان کی تنبیہ نے رانی کے دل میں آگ لگا دی۔ وہ چپ تو ہو گئی کہ پرمان کے سامنے مزید کچھ بولنا اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر سکتا تھا، لیکن اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس ناچنے والی کو وہ اس توہین کا مزہ چکھا کر رہے گی۔ ہاں تیوہ، بولو۔ پرمان اس سے مخاطب ہوا۔ پرمان، سلاؤ نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اس کے آنسو اب مجھ سے نہیں دیکھے جاتے۔ پرمان، تو اسے اجازت کیوں نہیں دے دیتا؟ تیوہ نے مسئلہ بیان کیا۔ اجازت دینا یا نہ دینا یہ پرمان کا حق ہے۔ تیوہ، تو حد سے نہ بڑھ۔ پرمان نے سرزنش کی۔ میں معافی کی خواستگار ہوں پرمان، میرا مطلب یہ نہ تھا۔ رانی ملائکہ تیوہ کی اس سرزنش پر بہت خوش ہوئی۔ وہ منہ موڑ کر مسکرا دی۔ تیرا جو بھی مطلب ہوگا، بات مختصر کر، میرے پاس وقت کم ہے۔ سلاؤ کے ساتھ ایک انسان نے بہت ظلم کیا ہے۔ کافی عرصہ پہلے اس نے اس کی جوڑی کو مار دیا تھا۔ سلاؤ اپنا انتقام لینا چاہتا ہے۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو چکا ہے، اسے انتقام کی اجازت دی جائے۔ تیوہ نے بڑے مؤدبانہ انداز میں اپنی پوری بات کہہ دی۔ اچھا، یہ کہہ کر پرمان تیزی سے چلتا ہوا ایک طاق کے پاس رکا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر شخص کا مجسمہ تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اس مجسمے کو دیکھا اور اس سے مخاطب ہو کر بولا، سلاؤ، تجھے اجازت ہے، تو جس طرح چاہے اس سے انتقام لے۔ اب تک ہم نے تجھے روکا ہوا تھا تو اس کے پیچھے مملکت کا کوئی راز تھا، اور مملکت کا راز بس بادشاہ ہی جانتا ہے۔
جا اب تو آزاد ہے۔ پھر اس نے سلاؤ کا مجسمہ اٹھا کر طاق پر رکھ دیا اور تیوہ کی طرف رخ کر کے بولا، تیوہ اب تم خوش ہو؟ بہت خوش۔ تیوہ واقعی بہت خوش ہو گئی تھی، اس کا رواں رواں سرشار ہو اٹھا تھا۔ جا پھر سلاؤ کو خوشخبری سنا اور مجھے میرا کام کرنے دے۔ تیوہ فوراً آگے بڑھی۔ اس نے پرمان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگائے اور پلٹ کر دروازے کی طرف چلی گئی۔ رانی ملائکہ اسے حسد بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ پرمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں دیکھ رہی ہوں پرمان کے راج محل میں ناچنے والی یہ راج نرتکی کچھ زیادہ ہی تیرے دل پر چھاتی جا رہی ہے۔ رانی کے دل کی بات بالآخر زبان پر آ گئی۔ رانی ملائکہ، کیا تو نہیں جانتی کہ وہ محض راج نرتکی ہی نہیں، کس قدر کام کی عورت ہے؟ ہاں، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ راجا کے کون کون سے کام کرتی ہے۔ لہجہ بڑا معنی خیز تھا۔ رانی ملائکہ، وہ ہماری ایک ادنا ملازمہ ہے اور تم ہماری رانی ہو، تمہارا اور اس کا بھلا کیا مقابلہ؟ پرمان نے اس کے دل پر مرہم رکھتے ہوئے کہا۔ راجا پرمان وہ خادمہ ہی رہے۔ رانی ملائکہ نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ بے شک وہ خادم ہی رہے گی۔ راجا پرمان نے بڑے یقین سے کہا۔ وعدہ؟ وعدہ؟ لیکن یہ وہ وعدہ تھا جو اکثر مرد اپنی بیویوں سے بے دھڑک کر لیا کرتے ہیں، اور بیویاں بھی اچھی طرح جانتی ہیں کہ یہ وعدہ کس طرح کیا گیا ہے۔ آج کی رات روشن رائے پر بہت بھاری تھی۔ رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی اور روشن رائے منہ کھولے بے خبر سو رہا تھا۔ وہ آج نیند کی گولیاں کھا کر لیٹا تھا۔ اسے رات کو نیند ویسے ہی نہ آتی تھی۔ خواب آور گولیوں کا وہ اب مستقل عادی ہو گیا تھا۔ آج کی رات اس نے معمول سے زیادہ خوراک کھا لی تھی۔ سلاؤ روشن رائے کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی اس کے بیڈ کے نیچے آ کر چھپ گیا تھا۔ جب کمرے میں روشن رائے کے خراٹے گونجنے لگے تو وہ سرسراتا ہوا باہر نکلا۔ وہ ایک خوفناک سانپ تھا۔ اس کی زبان بار بار اندر باہر ہو رہی تھی۔ روشن رائے نے کافی عرصہ پہلے اس کی ناگن کو جنگل میں گولی سے اڑا دیا تھا۔ تب سے سلاؤ اپنی ناگن کی موت کا انتقام لینے کی فکر میں تھا، لیکن پرمان سے اس کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ بس وہ روشن رائے کو خوفزدہ کر کے واپس چلا جاتا تھا۔ وہ اتنا زہریلا سانپ تھا کہ اس کا ایک دو بوند ہی زہر روشن رائے کو جہنم رسید کر سکتا تھا، لیکن سلاؤ نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کو ایک دم ختم نہیں کرے گا۔ اس سے ایسا انتقام لے گا کہ روشن رائے جب تک جیے گا اسے یاد رکھے گا۔ وہ بیڈ پر چڑھ کر روشن رائے کے تکیے کے نزدیک پہنچ چکا تھا اور اس کا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے غصے میں ایک پھنکار سی ماری اور جلدی جلدی اس نے 2 مرتبہ روشن رائے کے چہرے پر اپنا پھن مارا۔ گہری نیند کے باوجود روشن رائے تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ اس نے بھیانک چیخ ماری اور گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سلاؤ بہت تیزی سے بیڈ سے اترا اور کھڑکی کے راستے باہر نکل کر اندھیروں میں گم ہو گیا۔ اس نے اپنا انتقام لے لیا تھا۔ اس نے روشن رائے کی دنیا اندھیر کر دی تھی۔ جب نفیسہ بیگم کو اس حادثے کی اطلاع ملی تو وہ بھاگم بھاگ روشن رائے کے بیڈ روم میں پہنچی۔ اس نے وہاں جو منظر دیکھا اس نے اس پر غشی طاری کر دی۔ روشن رائے کی دونوں آنکھوں کی جگہ 2 گڑھے بنے ہوئے تھے اور ان سے خون جاری تھا۔ کسی نے اس کی دونوں آنکھیں ادھیڑ دی تھیں۔ اسے فوری طور پر کراچی کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں کے لیے یہ کیس بالکل انوکھا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ روشن رائے کی آنکھیں کسی انسان نے نکالی ہیں یا کسی غیر انسان نے۔ خیر، فی الحال تو روشن رائے کے زخموں کا علاج کرنا تھا، سو وہ شروع ہو گیا۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا، لیکن بے سود۔ روشن رائے کی آنکھوں کی روشنی واپس نہ لائی جا سکی۔ اس کی آنکھیں ہوتی تو روشنی واپس لانے کی کوشش کی جاتی، وہاں تو آنکھیں ہی نہ تھیں۔ مختلف تجزیوں سے ڈاکٹروں نے یہ اندازہ تو کر لیا کہ یہ کسی سانپ کی کارروائی ہے،
لیکن آج تک کسی سانپ کو آنکھوں پر حملہ کرتے نہ دیکھا گیا تھا اور نہ سنا گیا تھا۔ لیکن روشن رائے کو اچھی طرح یقین آ گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ کارروائی اسی سانپ کی تھی جو اکثر اسے اپنے بیڈ روم میں دکھائی دیتا تھا۔ بالآخر وہ انتقام لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہسپتال والوں نے اس کی آنکھوں کے حلقوں میں ٹانکے لگا کر اور ہاتھ میں ایک چھڑی دے کر بالآخر اسے ایک دن رخصت کر دیا۔ روشن رائے کے چہرے پر مصنوعی آنکھیں لگانے کے بارے میں سوچا گیا، لیکن آنکھوں کے حلقے کچھ اس طرح مجروح ہوئے تھے کہ مصنوعی آنکھیں لگانے کی گنجائش نہ تھی۔ تب مجبوراً آنکھوں کے حلقوں کو سی دیا گیا۔ سلی ہوئی آنکھوں نے اس کا چہرہ اس قدر بھیانک کر دیا تھا کہ کوئی نظر پھر کر اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ نفیسہ بیگم نے ایک تاریک چشمہ اس کی آنکھوں پر لگا دیا تاکہ اس کی بھیانک آنکھیں سیاہ شیشوں میں چھپ جائیں۔ روشن رائے کو اپنی آنکھیں چلے جانے کا بے حد افسوس تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ آدمی کے چہرے پر آنکھیں کتنی اہم ہوتی ہیں۔ آنکھوں کے بغیر وہ بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ نفیسہ بیگم اسے بیڈ روم سے نکال کر حویلی کے باغ میں لے آتی تھی تو وہ چلا آتا تھا، ورنہ اپنے بیڈ پر بیٹھا اپنے روشن دنوں کو یاد کرتا رہتا تھا، اور ان یادوں کے ساتھ اپنی بے بسی پر آنسو اس کے دل پر گرتے رہتے تھے۔ ایک شام وہ ایسے ہی اداس صوفے پر بیٹھا تھا کہ موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ رولی نے ٹیلی فون اٹھا کر اس کا بٹن آن کیا تو ادھر سے آواز آئی، ہیلو روشن رائے صاحب ہیں؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ رولی نے ادب سے پوچھا۔ میں ارباب خان بات کر رہا ہوں، ادھر سے ایک بھاری آواز میں جواب ملا۔ اچھا جی، ایک منٹ، یہ کہہ کر رولی نے روشن رائے کے ہاتھ میں ٹیلی فون تھمایا اور بولا، مالک ارباب خان صاحب آپ سے بات کریں گے۔ ہیلو بابا ارباب، کیسے ہو؟ روشن رائے نے اپنی آواز میں جان پیدا کر کے کہا۔ ہا ہا ہا، جواب میں زہریلا قہقہہ سنائی دیا۔ اس قہقہے کو سن کر روشن رائے کی روح میں سناٹا اترنے لگا۔ بابا تم کون ہو؟ وہ گھبرا کر بولا۔ روشن رائے، میں ارباب خان نہیں ہوں، میں راجہ سلیم ہوں، پہچانا مجھے؟ ہاں بابا، کیوں نہیں؟ روشن رائے نے دھیمے لہجے میں کہا۔ روشن رائے، تم نے میرا بیٹا مارا، میری آنکھیں چھینی ہیں۔ اوپر والے نے تمہاری آنکھیں چھین لی، لیکن ابھی میرا انتقام پورا نہیں ہوا۔ وہ دن اب زیادہ دور نہیں جب کمال رائے کی لاش تمہارے قدموں میں ہوگی۔ یہ کہہ کر راجہ سلیم نے زہریلا قہقہہ لگایا اور موبائل آف کر دیا۔ نہیں، روشن رائے تڑپ کر رہ گیا۔ برا وقت بھی کیا چیز ہے، جب کسی پر آتا ہے تو تباہی پر تباہی پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ دوسروں کو انتقام کا نشانہ بنانے والا اب خود نشانے پر آ گیا تھا۔ سلاؤ اپنا انتقام لے کر جا چکا تھا، اب ایک اور ناگ اس کے سامنے پھن اٹھائے آ گیا تھا۔ راجہ سلیم کی یہ دھمکی اس کا دل چیر گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ محض دھمکی نہیں ہے، اس نے جو کہا ہے وہ اس پر عمل کر گزرے گا۔ کمال رائے میں اس کی جان تھی، وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ کمال رائے کی موت اسے زندہ قبر میں اتارنے کے مترادف تھی۔ یہ بات اس کی اس وقت سمجھ میں نہ آئی تھی جب اس نے راجہ نسیم کی بیوی اور بعد میں خود راجہ نسیم کو قتل کروایا تھا۔ آخر وہ بھی تو کسی کا بیٹا تھا، بے شک اکلوتا نہ سہی۔ موبائل فون اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ سن ہوتا جا رہا ہو۔ جب ہاتھ کی گرفت کم ہونے لگی تو روشن رائے نے اندازے سے موبائل والا ہاتھ آگے بڑھایا۔ رولی روشن رائے کی بدلتی ہوئی رنگت دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً فون اپنے ہاتھ میں لے لیا اور گھبرا کر بولا، مالک کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ بابا خیر نہیں ہے، راجہ سلیم نے کمال کو مارنے کی دھمکی دی ہے، روشن رائے نے انتہائی افسردگی سے کہا۔ مالک آپ پریشان نہ ہوں، ہم چھوٹے مالک کی حفاظت کریں گے، ان پر جان نثار کر دیں گے، رولی نے بڑے خلوص سے کہا۔ ہاں بابا، اب تم نے ہی میرے بیٹے کی حفاظت کرنی ہے، اپنی جان نثار کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کی زبان لڑکھڑانے لگی
اور بایاں بازو بے جان ہو کر ایک طرف گر گیا۔ حویلی میں بھونچال سا آ گیا۔ یہ فالج کا حملہ تھا۔ فوری طور پر حیدرآباد کے ایک اسپتال میں روشن رائے کو منتقل کیا گیا۔ وہاں کے ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد کراچی لے جانے کا مشورہ دیا۔ کراچی لے جانے کے انتظامات کیے گئے۔ جب تک روشن رائے کراچی کے ایک بڑے اسپتال میں داخل ہوا، اس وقت تک فالج کا اثر اس کے پورے جسم پر ہو چکا تھا۔ بہترین علاج ہونے کے باوجود اس کی حالت سنبھلنے میں نہ آئی۔ آنکھیں پہلے ہی چھن چکی تھیں، اب قوت گویائی بھی گئی۔ ہاتھ پاؤں بھی جواب دے چکے تھے، لیکن قوت سماعت پر کوئی اثر نہ پڑا تھا۔ وہ شخص جس نے لوگوں کو ہمیشہ ترچھی نظر سے دیکھا تھا، وہ شخص جس نے زندگی بھر لوگوں کو ستایا تھا، اسی شخص سے اس کی ترچھی نظر چھین لی گئی۔ اس کی کڑوی زبان بند کر دی گئی تھی، مگر اس کی قوت سماعت کو باقی رکھا گیا تھا۔ اب وہ نہ دیکھ سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، بس سن سکتا تھا۔ اب وہ سننے کے لیے رہ گیا تھا۔ یہ کیسا عذاب تھا جس سے آج کل وہ دوچار تھا۔ اسپتال والے اس زندہ لاش کو اسپتال میں کب تک رکھتے؟ ایک دن اسے وہاں سے فارغ کر دیا گیا۔ روشن رائے اپنی حویلی میں آ گیا۔ اس حویلی میں جو اس کے قدموں کی تھمک سے گونجتی تھی، اب اسی حویلی کی دیواریں اسے حسرت سے تکتی تھیں۔ پیسے کی کمی نہ تھی، لہٰذا ایک نرس کو حویلی میں مستقل رکھ لیا گیا۔ ڈاکٹر بھی اپنی فیس بنانے کے لیے اسے دیکھے جاتے تھے اور نفیسہ بیگم کو تسلی دیے جاتے تھے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ روشن رائے ایک ایسی گرتی دیوار ہے جسے اب کوئی سہارا گرنے سے روک نہیں سکتا۔ روشن رائے بہت سخت جان تھا، یا اوپر والے نے زندگی میں ہی اس کے اعمال کا حساب کتاب شروع کر دیا تھا کہ وہ اس حالت میں بھی 6 ماہ جیا۔ پھر وہ ایک رات بغیر کسی کو کچھ بتائے اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ صبح نرس نے جب اسے اٹھ کر دیکھا تو وہ زندہ لاش اب سچ مچ کی لاش بن چکی تھی۔ موت کے بعد روشن رائے کی صورت اس قدر بھیانک ہو چکی تھی کہ نفیسہ بیگم بھی اس کی شکل چند لمحوں سے زیادہ نہ دیکھ سکی۔ اس نے خوف زدہ ہو کر اپنا منہ پھیر لیا۔ روشن رائے کی لاش سے تعفن اٹھنے لگا تھا۔ اسے جلد از جلد دفنا دیا گیا۔ کمال رائے نے آخری مرتبہ اسے کندھا دیا، اسے اپنے ہاتھوں قبر میں اتارا، لیکن آخری بار اس کی صورت نہ دیکھی۔ وہ فوراً ہی قبر سے باہر نکل آیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے قبر اچانک تنگ ہوتی جا رہی ہو۔ زمین پر اکڑ کر چلنے والا بالآخر زمین کے اندر چلا گیا۔ نام کا روشن رائے اندھیرا بن کر قبر کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ روشن رائے نے جو بیج بوئے تھے ان کا ثمر اٹھانے کے لیے کمال رائے تنہا رہ گیا۔ باپ کے اعمال اب اس کے آگے آ رہے تھے۔ راجہ سلیم اس کی جان کا دشمن بن گیا تھا۔ اب تک اس پر 2 حملے ہو چکے تھے، لیکن وہ ان دونوں جان لیوا حملوں میں بال بال بچ گیا تھا۔ ایک حملے میں محض ایک گولی اس کے بازو کو معمولی زخمی کر کے گزر گئی تھی۔ نفیسہ بیگم پریشان تھی۔ جب پہلا حملہ ہوا تو روشن رائے حیات تھا۔ نفیسہ بیگم نے روشن رائے کو کچھ نہ بتایا۔ وہ بھلا کرتا بھی کیا؟ اس نے کمال رائے کو تنبیہ کی کہ وہ حویلی سے باہر نہ نکلے۔ یہ بات کمال رائے کو منظور نہ تھی۔ آخر وہ کب تک حویلی میں قید ہو کر بیٹھتا؟ باہر نکلنے کی صورت میں ماں کی خواہش تھی کہ وہ رولی اور ہولی کو اپنے ساتھ لے کر نکلے، لیکن کمال رائے نے ان دونوں بندوں کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ اس نے ماں سے 2 ٹوک انداز میں کہا، ماں میں ان حرام صورتوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ ویسے بھی میں موت اور زندگی اللہ کی دین سمجھتا ہوں، اور اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اگر میری موت آنی ہوئی تو دنیا کا کوئی محافظ مجھے نہ بچا سکے گا۔ ماں تم فکر نہ کرو، میں احتیاط رکھوں گا۔ یہ بات اس نے محض ماں کی تسلی کے لیے کہہ دی تھی۔ اس نے بھلا کیا احتیاط رکھنی تھی؟ اسے جب بھی حویلی سے کہیں جانا ہوتا بے دھڑک نکل جاتا۔ روشن رائے کی موت کے بعد اس پر دوسرا حملہ ہوا۔ اس حملے میں اس کا بازو معمولی زخمی ہوا۔ راجہ سلیم کو جب یہ معلوم ہوا کہ کمال رائے اس حملے میں بچ نکلا ہے
تو وہ تل ملا کر رہ گیا۔ اسے بابو کرنٹ پر سخت غصہ تھا۔ اس نے بابو کرنٹ کو قبرستان میں طلب کر لیا۔ بابو کرنٹ جب قبروں کے درمیان سے گزرتا ہوا اس بیری کے درخت کے نزدیک پہنچا جس کے نیچے راجہ سلیم کھڑا ہوا تھا تو اس کے تیور دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ آئندہ چند لمحوں میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ وہ یہاں سے فرار ہو جائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ راجہ سلیم کے دائیں بائیں کھڑے رائفل بردار اسے چند قدم بھی نہ بھاگنے دیں گے۔ تب اس نے فرار ہونے کا ارادہ ترک کر دیا اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ جی مالک، آپ نے مجھے بلایا؟ واہ رے بابو کرنٹ، بابا تو کس قسم کا آدمی ہے؟ تو اڑتے تیتر گرانے کا دعوے دار ہے، پر تجھ سے ایک 6 فٹ کا بندہ نہیں گرا۔ بابا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے تیری ساری بیٹریاں فیل ہو گئی ہیں، تجھ میں اب کوئی کرنٹ باقی نہیں رہا۔ بابا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تیرا نشانہ اتنا کھٹل ہو گیا ہے، ورنہ ہم تجھے اس کام پر نہ لگاتے۔ بابا تو نے ہمیں بڑا مایوس کیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ فوراً ہی نزدیک کھڑے ایک بندے نے اس کے ہاتھ میں ریوالور تھما دیا۔ راجہ سلیم نے وقت ضائع کیے بغیر بابو کرنٹ کے دل کا نشانہ لیا اور ایک فائر کر دیا۔ بابا کسی بندے کو مارنے کے لیے ایک گولی کافی ہوتی ہے، تو نے درجنوں گولیاں ضائع کر دیں، پھر بھی کمال رائے کو نہ مار سکا۔ اس نے بابو کرنٹ کی لاش کو ٹھوکر لگائی اور پھر بولا، بابا اسے زمین میں گاڑ دو۔ یہ کہہ کر وہ سامنے اپنی جیپ کی طرف بڑھا اور جیپ فوراً ہی حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔